میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ ملک کی بہتر معیشت کی بات کی ہے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے۔ اگر حکمران ہیں اور وہ عیاشی کر رہے ہیں تو یہ غریب انسان پر ظلم کر رہے ہیں۔ تنخواہیں نہیں ہیں، بجٹ آتا ہے 10% حصہ مفت میں مسلح گروپوں کو ملتا ہے۔ یہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ دنیا کو بتایا جا رہا ہے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہم قربانیوں کی قدر کریں گے، لیکن قربانی کا سہارا ہر ایک لیتا ہے۔ میں بھی قربانی دوں گا تو اپنے خون اور اپنی قربانی کا سہارا لوں گا۔ میرا دشمن بھی کہے گا ہمارا خون ہماری قربانی، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف میرے ملک کے جائز بجٹ کا 10% حصہ بڑے آرام کے ساتھ مسلح گروہوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ کیا جنگ ہے؟ کسی کے گھر میں کھانا کھا لیں، گھر والوں کو پکڑ لیں، کسی کے بیٹھک میں چائے پی لیں، گھر والوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نے چائے کیوں پلائی؟ آپ نے کھانا کیوں کھلایا؟ ایک غیر مسلح غریب انسان ان مسلح لوگوں کو جب ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں کیسے انکار کریں؟ لیکن غریب آدمی کو آپ پکڑتے ہیں کہ اسے کھانا کیوں کھلایا، اسے چائے کیوں پلائی، اور مجھے معلوم ہے تم سرکاری خزانے سے بجٹ کا 10% ہر منصوبے کا آپ ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ ہم آپ کی جنگ پر کیسے اعتماد کریں؟ میں عام پاکستانی ہوں، میں جب اس منظر کو دیکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں اور وہ جائز سوالات ہیں۔ عام آدمی کے جائز سوالات کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمام مدارس، تمام مکاتب فکر وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر کسی طرف سے مذاکرات کی پیشکش آتی ہے تو اس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، کوئی ہفتہ بھر قبل میں نے راولپنڈی کے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اسلامی دنیا کے درمیان ایک اسلامک بلاک ہونا چاہیے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے۔ پوری دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے، امت مسلمہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، اور جب تک ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں دنیا ہمیں غلام بنائے۔ تو میں نے کہا کہ اگر دوحہ میں اور قطر میں اسلامی دنیا کا اکٹھ ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھا آغاز،
لوگوں نے اسلامی کانفرنس سے بڑی توقعات وابستہ کی اور عام آدمی آج کے حالات میں حق رکھتا ہے کہ اسلامی دنیا کی قیادت سے توقعات وابستہ کرے، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم دنیا کے حالات سے واقف ہیں، ہمیں کوئی بڑی توقعات نہیں تھی، لیکن اسلامی بلاک کی طرف جانا اس کے لیے پہلا قدم ضرور ہے، اور ہم اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، یہ آگے بڑھے۔ اسلامی دنیا سوچے کہ کہاں کہاں رکاوٹ ہے، کہاں اسلامی دنیا کے درمیان اختلاف کی ایسی خلیج ہے کہ اس خلیج کو پاٹا جائے، اس دوری کو ختم کیا جائے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلامی دنیا کی ایک مشترکہ دفاعی قوت ہونی چاہیے۔ اگر سعودی عرب کے بادشاہ نے ہمارے وزیر اعظم کو بلا کر ریاض میں دو طرفہ دفاعی معاہدے پہ دستخط کیے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہر مرحلے پر یہ بات کہی ہے، فلسطین کا سوال پیدا ہو، کشمیر کا سوال پیدا ہو، برما کے مسلمانوں کا سوال پیدا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر مسلمانوں کے حق کا سوال پیدا ہو تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں اسلامی دنیا کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، آئیں یہ دونوں اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں، اسلامی دنیا کی قیادت کے لیے آگے بڑھیں۔ اور میں آج خوش ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے نظریے اور اس کے منشور کے مطابق آج دو ملکوں کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے جو اسلامی دنیا کے مشترک دفاعی حکمت عملی کا آغاز ہوگا۔ سارے منازل بیک وقت طے نہیں ہوتے،